بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم مطالعہ اسلام جماعت ششم کا باب نمبر 4 عبادت و دعا، سبق نمبر 1 اذان، فضیلت و اہمیت پڑھیں گے۔ اذان کا معنی و مفہوم۔ اذان کا لفظی معنی ہے اعلان کرنا اور اطلاع دینا۔ نماز کا وقت ہونے پر عربی زبان کے چند مخصوص کلمات بلند آواز سے پڑھے جاتے ہیں، ان کلمات کو اذان کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، جس طرح ہم سنتے ہیں روزانہ 5 وقت اذان کے الفاظ ہم بار بار سنتے ہیں، تو اس کا لفظی معنی ہے اعلان کرنا اور اطلاع دینا۔ یعنی جب نماز کا وقت ہو جائے تو چند مخصوص کلمات جس طرح اذان کے الفاظ ہیں تو وہ مؤذن بلند آواز سے پڑھتے ہیں، تو ان کلمات کو اذان کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم پڑھتے ہیں اذان کی ابتدا، کہ اذان کی شروعات کیسے ہوئی، کب سے اذان کے کلمات باقاعدہ طور پر پڑھنے جانے لگے۔ تو اذان کی ابتدا، مکہ میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی آزادی نہیں تھی، وہ چھپ کر نماز ادا کرتے تھے، اس لیے انہیں نماز کے بلاوے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو یہاں کفار کا خوف نہیں تھا۔ انہوں نے سوچ بچار شروع کی کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن زید بھی اسی سوچ میں مگن تھے، مصروف تھے۔ چنانچہ ان کو خواب میں اذان سکھائی گئی۔ صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اپنا خواب بیان کرتے ہوئے کہا، میں اپنی نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے مجھے اذان سکھائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ ایسا خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ یہ خواب حق ہے۔ پھر آپ نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا خواب بیان کرو تاکہ وہ اذان کہہ سکے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے کلمات سکھائے اور وہ انہی کلمات کے ساتھ اذان دینے لگے۔ پیارے بچوں، جب مسلمان مکہ میں تھے تو مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی آزادی نہیں تھی۔ جب انہوں نے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف تو مسلمان کفاروں کے خوف سے آزاد ہوئے۔ تو کچھ صحابہ کرام جس میں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خواب میں اذان کے کلمات سنے۔ تو یہ کلمات اللہ رب العزت نے خواب میں یہ کلمات ان کو وحی کے ذریعے سے سکھائے۔ تو پھر یہ خواب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے تو نبی علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی کہ انشاءاللہ آج کے بعد یہ کلمات ہم باقاعدہ طور پر نماز کے بلاوے کے لیے پڑھیں گے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یہ کلمات سکھائے۔ تو پھر یہ اذان کے کلمات باقاعدہ طور پر بلند آواز سے پڑھنے لگے۔ اذان کی اہمیت و فضیلت۔ اذان اسلام کا ایک اہم عبادت نماز کا اعلان ہے، اس لیے نماز کی طرح اس کی بھی بہت اہمیت ہے۔ احادیث میں اذان کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے
تو شیطان بھاگ کر اتنی دور چلا جاتا ہے جہاں اذان کی آواز نہ پہنچے۔ صحیح بخاری کا یہ حدیث مبارک ہے کہ جب شیطان آواز سنتا ہے تو یہ دور دور تک بھاگ کر چلا جاتا ہے تاکہ میں اذان کے کلمات نہ سن سکوں۔ اذان شیطان کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث ہوتی ہے، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے لیے خوشی اور فرحت کا باعث ہوتی ہے۔ اذان کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر لوگوں کو اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ اس کے لیے قرآن دازی کیا کریں۔ قرآن دازی کیا کریں گے یعنی وہ اس کے لیے قرآن نکالیں گے، لاٹری جو ہے وہ نکالیں گے تاکہ کون کون جو ہے اذان دے یا کون جو ہے پہلی صف میں کھڑے ہو جائے۔ یہ بھی صحیح بخاری کا حدیث ہے۔ اذان کا طریقہ، اذان کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ مؤذن یعنی اذان دینے والا قبل رکوع کھڑے ہو کر قبلے کی طرف منہ کر شہادت کی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالیں اور اذان کے درذیل کلمات بلند آواز سے کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر 2 مرتبہ۔ یہ الفاظ پڑھیں گے، اس کا ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ بھی 2 مرتبہ پڑھیں گے، اس کا ترجمہ ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بھی 2 مرتبہ ہم پڑھیں گے، اس کا ترجمہ ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، یہ بھی 2 مرتبہ ہم پڑھیں گے، آؤ نماز کی طرف۔ حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح 2 مرتبہ، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ اکبر، یہ 2 مرتبہ ہم پڑھیں گے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ بھی 2 مرتبہ یعنی 1 مرتبہ، اس یہ ہے 1 مرتبہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حی علی الصلاۃ کے الفاظ کہتے ہوئے مؤذن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے چہرے کو دائیں طرف پھیرے۔ اسی طرح حی علی الفلاح کے الفاظ کہتے ہوئے چہرے کو بائیں طرف پھیرنا چاہیے، جس طرح ہم سلام کے بعد نماز پھیرتے ہیں دائیں اور بائیں جانب، تو اس طرح اذان میں بھی اس طرح ہم دائیں طرف منہ پھیریں گے اور بائیں طرف بھی منہ پھیریں گے۔ نماز فجر کے وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس وقت اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم یعنی نماز نیند سے بہتر ہے کہ الفاظ 2 مرتبہ کہے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اذان سنتے تو مؤذن کے الفاظ کو ساتھ ساتھ دہراتے جاتے، اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے الفاظ کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے۔ اذان کی آواز سننے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی اسی طریقے کے مطابق اذان کے الفاظ کا جواب دے۔ کیا آپ جانتے ہیں اذان سے کچھ دیر بعد جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو مؤذن ذرا دھیمی آواز میں اقامت پڑھتا ہے۔ اقامت میں قد قامت الصلاۃ نماز کھڑی ہو گئی ہے کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہ کلمہ حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اذان کے بعد کی دعا، اذان کے بعد درج ذیل دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ اس دعوت کامل اور قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود تک پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جس نے آذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھی وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار بن جائے گا. شفاعت کا سفارش کا یعنی اس کے لیے نبی علیہ السلام سفارش کرے گا. مؤذن کے فضائل یعنی جو کوئی اذان دیتا ہے تو اس کے فضائل کون کون سے ہیں. نمبر 1، قیامت کے دن مؤذن کو بلند مقام و مرتبہ ملے گا. نمبر 2، اذان دینے کی وجہ سے مؤذن کی مغفرت کر دی جاتی ہے، یعنی جتنے بھی جاندار ہیں جس نے آواز سنی تو یہ مؤذن کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. نمبر 3 ہے مؤذن کی آواز جس چیز تک بھی پہنچتی ہے وہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گی. نمبر 4، جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 40 دن اذان دے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. پیارے بچوں، اب ہم سرگرمی یعنی تفخیم کی طرف آتے ہیں. سوال نمبر 1 ہے درست بیان پر ٹک کا نشان لگائے. نمبر 1، نماز کا وقت ہونے پر جو عربی کے کلمات بلند آواز سے پڑھے جاتے ہیں وہ کہلاتے ہیں اذان. نمبر 2 ہے مکہ میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی نہیں تھی آزادی. جیم نمبر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اذان کے الفاظ سکھائے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. نمبر دال ہے اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ کہے جاتے ہیں حی علی الفلاح کے بعد. اذان کا اعلان ہے نماز کا. پیارے بچوں، آپ نے اس MCQs کو صحیح ٹک کرنا ہے اور پھر اس کا تصویر بنا کر واٹس ایپ گروپ میں شیئر کرنا ہے. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.